بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابن حنفیہ حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خولہ بنت جعفر ہے، جو قبیلہ حنیف سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی نسبت کی بنا پر آپ کو حنفیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں اہل یمامہ نے زکوٰۃ روک لی تو خالد ابن ولید نے قبیلہ کے سردار جناب مالک بن نویرہ کو مرتد قرار دے کر قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قید کر کے مدینہ میں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا۔ خولہ بنت جعفر ایمان کامل پر فائز تھیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی قائل تھیں۔ آپ اور آپ کا قبیلہ خلافت امام علی علیہ السلام کا قائل تھا۔ وہ سقیفہ کی کارروائیوں کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ جناب امیر نے جناب خولہ بنت جعفر سے عقد کر لیا۔ اس طرح آپ کے بطن اطہر سے عمر ابن خطاب کے دور آخر میں جناب محمد ابن حنفیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ماں کی نسبت کی وجہ سے آپ کو ابن حنفیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر سے فرمایا تھا، اے علی، تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ آپ کی تربیت اس سایہ عصمت میں ہوئی جو علم و حکمت، شجاعت و دانائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، جس نے منبر کوفہ سے علم کے دریا بہا دیے۔ جناب حنفیہ نے اپنا بچپن معصوم باپ اور معصوم بھائیوں کی آغوش میں گزارا۔ جوان ہوتے ہوئے آپ اپنے والد بزرگوار کی آنکھ کا تارا اور دست راست بن گئے۔ وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی کل میراث پر امیر المومنین علیہ السلام کا حق تھا۔ اسکندریہ کے والی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دلدل نامی خچر بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول خدا نے وہ خچر جناب امیر علیہ السلام کو دے دیا۔ جناب امیر نے وہ خچر امام حسن علیہ السلام کو اور پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ خچر جناب حنفیہ کی سواری میں رہا۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ پہلا خچر ہے جس نے اتنی طویل عمر پائی۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، جنگ حنین میں جب لشکر اسلام کو شکست ہوئی اور سب لوگ شکست کھا کر بھاگ نکلے، یہ دیکھ کر دلدل نے اپنا پیٹ زمین سے لگا دیا اور اپنے سموں سے مٹی اڑا کر اس قوم کے چہرہ پر مارتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خچر کا نام دلدل رکھ دیا۔ دلدل نے جناب امیر، امام حسن و حسین اور جناب حنفیہ کے علاوہ کسی کو سواری نہیں دی۔ جناب حنفیہ کی شجاعت اور بہادری کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں، جس نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک ضرب میں جہنم واصل کیا۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے ایک زرہ خریدی۔ یہ زرہ سائز میں کچھ بڑی نکلی۔ جناب امیر نے جناب حنفیہ سے فرمایا، اے میرے فرزند، اس زرہ کا سائز بازار سے ٹھیک کروا لاؤ۔
جناب حنفیہ نے زرہ پکڑی اور جہاں سے جناب امیر زرہ قطع کروانا چاہتے تھے وہاں سے اپنے ہاتھوں سے زرہ کو پھاڑ دیا۔ لوہے کی زرہ کو ہاتھ سے پھاڑ دینا کوئی عام بات نہ تھی۔ جنگ جمل میں جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام حضرت عائشہ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے تو جناب حنفیہ کو علم بردار بنایا اور ان کے ہاتھوں میں وہی علم دیا جو جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس علم کا نام العقاب تھا۔ جناب حنفیہ نے اپنے ہاتھوں میں علم تھاما اور آگے آگے بڑھتے رہے۔ حکم جناب امیر پر آپ نے اس جنگ میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار گرایا۔ آپ بار بار لشکر پر حملہ کرتے۔ آپ کی اس بہادری کی وجہ سے اہل جمل کو شکست ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ صفین تاریخ اسلام میں اہم ترین واقعہ ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے کثیر لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جناب ابن عباس کا بیان ہے، امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب حنفیہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ معاویہ کی فوج پر حملہ کر دو۔ حکم امام سنتے ہی جناب حنفیہ نے لشکر معاویہ کے میمنہ پر زبردست حملہ کر دیا۔ علی کی تلوار بلند ہوئی، جگر گوشہ ید اللہ کے دستے مبارک کو جنبش ہوئی، اولوں کی طرح سرزمین پر گرنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے میمنہ کا صفایا کیا اور واپس امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا امیر، پیاس کی شدت سے برا حال ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ زرہ کے حلقوں سے خون بہہ رہا ہے۔ تازہ دم ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کے محاصرہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حکم امام سن کر آپ لشکر کے محاصرہ پر حملہ آور ہوئے اور بھوکے شیر کی طرح معاویہ کے لشکر کی صفیں اکھاڑ دیں۔ جب آپ واپس امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو زخموں سے آپ چور چور تھے اور عرض کی، اے ابا جان، پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے آپ کو پانی سے سیراب کیا اور حکم دیا، اے میرے فرزند، دشمن کی صفوں کو اکھاڑ دو اور کرب لشکر پر حملہ کر دو۔ جناب حنفیہ نے حکم امام سنا تو معاویہ کے لشکر کی طرف ایسے آیا جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف۔ آپ نے ایک ایسا زبردست حملہ کیا کہ لشکر معاویہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ لشکر معاویہ کو شکست دینے کے بعد جناب حنفیہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کو دیکھا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے فرزند، تمہارا باپ تم پر فدا ہو، تم نے اپنے جہاد سے مجھے خوش کر دیا۔ جناب حنفیہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے اور ان کا ادب و احترام کرتے۔ جناب حنفیہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ تھے، بلکہ آپ حکم امام کی وجہ سے مدینہ میں ہی قیام کیا۔ عرب میں 3 بہادر بہت مشہور تھے،
اگر یہ تینوں بہادر ایک ساتھ ہوں تو بڑے سے بڑا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ تین بہادر جناب حنفیہ، عباس ابن علی اور جناب مسلم تھے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب حنفیہ کو مدینہ اور جناب مسلم کو کوفہ جانے کا حکم دیا اور حضرت عباس کو اپنے ساتھ کربلا لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کی شہادت کی خبر جب جناب حنفیہ کو ملی تو آپ بہت دل برداشتہ ہوئے اور امام مظلوم کے غم میں سوگوار ہو گئے۔ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا اور بشیر نے اعلان کیا تو اس وقت جناب حنفیہ بیماری کی حالت میں اٹھے اور لٹے ہوئے قافلہ کی طرف آئے۔ جب آپ کی نگاہ سیاہ علم پر پڑی تو غش کھا کر گر پڑے اور جب ہوش میں آئے تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کو واقعہ کربلا کا حال دیا۔ یہ سننا تھا کہ جناب حنفیہ جلدی سے اپنے گھر آئے اور اپنے آپ کو ایک کمرہ میں بند کر لیا۔ 3 دن اسی کمرہ میں گریہ وزاری کی۔ تیسرے دن کمرے سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جناب مختار کی شاہی تک روپوش ہو گئے۔ جناب حنفیہ نے عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک ابن مروان کا سخت زمانہ دیکھا۔ آپ کی وفات کے متعلق بیان کرنے سے تاریخ قاصر ہے، البتہ آپ کے فرزند سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابن خلقان اور صاحب تہذیب لکھتے ہیں، آپ کی وفات عبد الملک ابن مروان کے زمانہ میں ہوئی۔ عبداللہ ابن محمد حنفیہ نے کہا، ان کے والد کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ ابان نے پڑھائی۔ آپ کے جائے مدفن میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یاقوت معجم میں لکھا ہے کہ باب خارق بحر فارس کے وسط میں ایک جزیرہ ہے جو جبل عالی کہلاتا ہے، وہاں محمد ابن حنفیہ دفن ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب محمد ابن حنفیہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی اولاد کا بھی یہی قول ہے، لہذا یہی مصدق اور صحیح ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔